الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللہ. یہ سورہ فتح ہے 26ویں پارے میں. یہ سورت مدنی ہے اور اس کے شان نزول کی کیفیت بھی بہت عجیب و غریب اور بہت ہی عبرت انگیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کر کے سر مڑا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، عام لوگوں کے خواب ایسا نہیں ہوتا. خواب میں صرف یہی بات دکھائی گئی تھی کہ عمرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں دکھلایا گیا تھا کہ کب کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال مبارک میں آیا کہ خواب ہے، وحی ہے، سچا خواب ہے، تو عمرہ کرنے چلے جائیے. اب آپ سمجھیے کہ جب عام مسلمانوں کو عمرہ حج کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ویزا اور کیا کیا سب جھنجھٹ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، بوڑھے بوڑھے بھی. تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کرام کو کس قدر شوق
سینے میں موجن رہتا رہا ہوگا. جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے عمرہ کرنے کا اعلان فرما دیا کہ لوگ تیار ہو جائیں عمرہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے. اور مدینے کے اسرا میں بھی اعلان کرا دیا تاکہ جتنے زیادہ لوگ ہو جائیں اچھا ہے، اس لیے کہ ابھی مکہ تو کافروں ہی کے قبضے میں تھا. چنانچہ 1400 لوگ تیار ہوئے. مشہور روایت یہی ہے، کچھ بعض روایتوں میں فرق بھی ہے، بعد میں 1500 بھی ہے، لیکن مشہور روایت 1400 کی ہے. اور یہ بھی ہوا کہ منافقین نے اور اطراف کے دیہاتوں میں کچھ منافقین تھے، ان لوگوں نے جانے سے اعراض کیا، کترائے. وہ کہنے لگے کہ بتائیے ابھی تو وہاں بھگائے گئے ہیں، اب وہاں لے چل کر گئے یہ مروانا چاہتے ہیں، تو مرنا ہو تو جائے. تو نہیں گئے وہ. بہرحال یہ قافلہ چلا. اور آج کل جس کو بیر علی کہتے ہیں، اصل میں وہ مقام ذوالحلیفہ ہے. آج بھی جو بس سے لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف سے جو چلتے ہیں مکہ معظمہ کے لیے، تو بیر علی پہ بس والے روکتے ہیں. وہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کے قیام فرمایا، احرام باندھا عمرے کا. لوگوں نے قربانی کے جانور لیے، روانہ ہوئے. ایک بات اور بتا دوں، جب قربانی کی بات آ گئی ہے، حج میں حج کرنے والے پر قربانی واجب ہے. حج تمتع کرنے والے پر، حج قران کرنے والے پر. عمرہ میں قربانی واجب نہیں ہے. چنانچہ لوگ جاتے ہیں تو قربانی نہیں کرتے عمرہ والے، خاص طور سے یہاں والے کچھ انگوٹھی خرید لیں گے، قربانی نہ کریں گے. اب میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قربانی کی جاتی ہے. اس میں بھی عمرہ میں بھی قربانی ہے، واجب نہیں ہے. نہ کرے گا کوئی گناہ نہ ہوگا، لیکن قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا. انگوٹھی خریدنے سے زیادہ ثواب ملے گا. حافظ جی بوڑھی نہ ہلائیے، بڑے میاں بھی جا کے انگوٹھی خرید لیتے ہیں، اب قربانی نہیں کراتے. پتہ ہی نہیں قربانی کرانا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہے قربانی میں. انگوٹھی تو یہاں پہ مل جائے گی، وہ قربانی تو وہی ہوتی ہے نا. تو قربانی کے جانور بھی لے کر چلے، جس کو ہدی کہا جاتا ہے. اصل میں حد یہ لفظ ہے، دال ساکن ہے، لیکن اب اردو میں ہدی بولے تو لوگ ہو جاتے ہیں، لوگ کیا سمجھ لیں. تو قربانی کے جانور بھی لے کے چلے، احرام باندھ کر چلے. ادھر جب قریش مکہ کی خبر لگی تو انہوں نے روکنے کی ٹھان لی اور اپنے لوگوں کو انہوں نے الرٹ کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو بھیجا یہی حالات معلوم کرنے کے لیے. انہوں نے آ کر بتایا کہ جو تیار ہیں روکنے کے لیے. آپ نے بالآخر یہی فیصلہ فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے عمرہ کے واسطے نکلے ہیں تو ہمیں جلد ہی چلنا چاہیے. جب وہ روکیں گے تو دیکھا جائے گا. صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ہمیں نکلنا چاہیے، چلنا چاہیے. اگر روکیں گے تو دیکھا جائے گا.
چنانچہ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے، یہ حدیبیہ وہی مقام ہے جو لوگ گئے ہیں ان کے واقفیت کے لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ جدے سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ایک جگہ ریحل پر کراچی بنا ہے نا، اب اس کو شمیسی کہتے ہیں، وہی جگہ ہے، وہ حدود حرم سے لگی ہوئی جگہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ لوگ وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور جو پانی کی جگہ تھی اس پر قابض ہو چکے تھے۔ آپ نے بھی وہیں پڑاؤ ڈال دیا، اب یہاں پانی ہی نہیں، بغیر پانی کا کام تو چلتا نہیں۔ دیکھیے اگر نل بند ہو جاتا ہے 1 گھنٹہ کے لیے تو کتنی ضرورت ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، وہاں پر پہنچ کے پہلا معجزہ ظاہر ہوا اس موقع پر۔ وہاں پر ایک کنواں تھا جو سوکھ گیا تھا، آپ نے اس میں کلی فرمائی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اپنا تیر دیا کہ اس میں گاڑ دو، تو پانی میں اتنا جوش آیا کہ اوپر تک آ گیا پانی، اور تمام صحابہ کرام نے جن کی تعداد 1400 تھی، سب نے اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری کی۔ اس طرح کے کئی کنویں ہیں، اس کی بڑی تفصیل زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھی ہے، ان کنووں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ میں نے ابن قیم کا نام جان بوجھ کے لیا ہے، اس لیے کہ موجودہ حکومت نے انجانے میں یہودیوں کی سازش کا شکار ہو کر اس طرح کے تمام مقامات کو بے علامت کر دیا، اس کو بھی ڈھانک دیا۔ اب 1-2 بچے ہیں وہی جو روحا کے مقام پر ہے، 1-2 اس کو بھی سنا ڈھانک ڈھونک دیا ہے، لیکن مٹا نہیں پائے ہیں اس کو۔ خود موجودہ مسجد نبی کے اندر وہ حضرت ابو طلحہ والا باغ اسی میں آ گیا ہے، وہ کنواں بھی اسی میں آ گیا، سب ڈھانک ڈھونک کے کنارے کر دیا ہے کہ پتہ نہ چلے لوگوں کو۔ میں نے جو کہا کہ انجانے میں یہودیوں کی سازش، انجانا اس لیے کہا کہ یہ بھی بہرحال صاحب ایمان ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں، بڑی خدمات کرتے ہیں حاجیوں کے اور مقامات کی۔ اور یہودیوں کی سازش اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے جذباتی لگاؤ آدمی کو ہوتا ہے۔ جذباتی لگاؤ اس کو کہتے ہیں جس میں عقل کا دخل نہ ہو۔ اگر کسی کو ماں کی گالی کوئی دے دے تو پھر وہ برداشت نہیں کرے گا، آؤ دیکھے گا نہ تھا جو کچھ ہو سکے گا کر جائے گا، کر جاتے تھے اب نہیں کر جائے گا۔ لوگ پڑھ لکھ لیے ABCD نا، اس لیے اب جذبات عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ مفاد کے تابع ہے۔ پہلے بہت سے بہت عقل کے تابع ہو جاتی تھی، اب سب مفاد کے تابع ہے۔ اس کو کہتے ہیں جذباتی تعلق۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں جس سے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نقشے پا پڑے تھے۔ اس طرح کی تمام چیزوں کو انہوں نے بے نشان کر دیا ہے۔ وہ کنواں بھی اس وقت بے نشان ہے۔ اسی طرح سے جیرانہ میں کنواں تھا، اس کو بھی انہوں نے جھاگ ڈھوک کے سب ختم کر دیا۔ کتنی چیزیں بہرحال ایسی ہیں کہ یہ معجزہ وہاں ظاہر ہوا آپ کا، تو صحابہ کرام کے پاس ہی پانی افراط ہو گیا۔ اب آپ نے بھیجنا چاہا مکہ معظمہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ چلے جائیے وہاں اور ان لوگوں سے کہیے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، رکاوٹ نہ بنے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ہتھیار بھی نہیں تھے، بہت معمولی ہتھیار تھے جتنا اس وقت لوگ منہ میں لے کر چلا ہی کرتے تھے۔ اور لڑیں نا، اس لیے کہ لڑتے لڑتے یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ احد ہو چکا تھا، کئی جنگیں ہو چکی تھیں، اور قریش کی طاقت فوجی ٹوٹ چکی تھی، نہیں ٹوٹ چکی تھی تو بہت کمزور ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ رکاوٹ نہ بنے، لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوں،
اور ہمیں عرب کے دیگر قبائل کو چھوڑ دیں. اگر دوسرے قبائل ہم پر غالب آ جاتے ہیں تو بغیر ان کے لڑے ہوئے ان کا کام بن جائے گا, اور اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو اوپر تو انہی کا غلبہ ہے, اور اگر نہیں تو پھر اس پر لڑ لیں گے, جو ہوگا ہوگا. ابھی کیوں یہ سب اپنے سر جھگڑا بول لیتے ہیں یہ؟ لیکن وہاں تو حقد تھا, کینہ تھا, دشمنی تھی, عداوت تھی, اور عداوت کا جوش تھا, نہیں مانے سن. حضرت عمر سے یہی کہلانا چاہتے تھے, جا کے بات کی. حضرت عمر نے جانے سے عذر کیا کہ وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے جو ہماری ایسی حمایت کر سکے, اور ہم سے تو چلتے ہی ہیں تو بہت زیادہ. حضرت عثمان کو بھیج دیجیے, ان کے وہاں چاہنے والے ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کی حفاظت کریں گے وہ. چنانچہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا, وہ گئے. اور ایک قریشی نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا, دیکھتے ہی اپنی سواری بٹھایا, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچایا ان کے پاس, اور نہایت اطمینان سے ایک ایک سردار سے, ایک ایک رئیس سے مکہ سے جا کے ملے, اور ان سے سب سے یہ بات کہی, لیکن سب نے انکار کر دیا. وہاں 3 دن آپ یہ کام کرتے رہے. ان لوگوں نے کہا آپ آئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے, تب آپ کر لیجئے. انہوں نے کہا نہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تبھی ہم کریں گے, ہم کو تنہا نہیں کر سکتے. اور یہاں کے فرینی کو پیالہ ملے حافظ جی, شاگرد ہو چاہے مرید ہو, اور چاہے لڑکا ہو چاہے آج کل کی بیوی ہو, کہ لو پہلے ہم کھا لیں, پتہ نہیں ہو کب آگے ٹھنڈا ہو جائے, جب تک خراب ہو جائے. فرینی کا پیالہ مہنگا ہے کہ عمرہ اور طواف مہنگا ہے؟ ارے بولیے, آپ تو بدھجیوی ہیں. ہاں اب سو رہے ہیں, لگتا ہے نہاری کھا کے چلے ہیں آج. ارے وہ فرینی کا پیالہ مہنگا ہے کہ عمرہ طواف مہنگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تب کریں گے ہم. ادھر ہوا یہ کہ اس طرح کی باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا, ادھر سے بھی کئی وفد آئے بات کرنے کے لیے. 2 بڑے بڑے سردار دوسرے قبیلے کا ہے, بدیل بن رقا اور عمرو بن سہیل دوسرے قبیلے کا ہے. آپ نے سب سے یہی بات کہی. ان لوگوں نے بھی قریش سے جا کر یہی بات کہی, بہت معقول بات کہہ رہے ہیں, تم لوگ عمرہ کر یہ احرام باندھ کے آئے ہیں, قربانی کا جانور بھی ساتھ میں لیے ہوئے ہیں, جاہلیت کے دور میں بھی اس کا بڑا احترام ہوتا, تم لوگ رکاوٹ مت بنو اس میں, ان کی بات مان لو. لیکن قریش نے ان کی بات بھی نہیں مانی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں سردار چلے گئے واپس اپنے لوگوں کو لے کر کے. ایک فائدہ ہی مسلمانوں کو ملا. ادھر انہوں نے یہ کیا کہ 50 لوگوں کا ایک دستہ روانہ کیا کہ جاؤ تم پیچھے کی طرف سے اور موقع پا کر کام ختم کر دو. لیکن ادھر تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں تھی نا. صحابہ کرام نے ان 50 کو گرفتار کر لیا, سب گرفتار ہو گئے. اب آپ ان کو قتل کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کیا. قصہ لمبا ہے, میں ساری بات تفصیل سے نہیں بتاؤں گا, ورنہ سارا وقت اسی میں نکل جائے گا. جس کو بہت شوق ہے سیرت کی کتابوں میں دیکھ لے. جب یہ گرفتار ہو گئے تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا جنہوں نے تیر اندازی کی, کچھ لڑنے کی کوشش کی, اس میں سے بھی 10 آدمی گرفتار ہو گئے. اور ادھر یہ خبر اڑ گئی کہ چونکہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. یہ خبر اڑ گئی, حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر, کہا جاتا ہے ببول کا درخت تھا, بیعت دی. اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اس بیعت کا تذکرہ اس صورت میں ہے. بیعت یہ لی, اللہ کے راستے میں مرنے کی بیعت لی. سب نے بیعت کی
صرف ایک شخص کے سوا جد بن قیس جو منافق تھا، سب نے بیعت کی. اور پھر آخر میں آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور کہا یہ عثمان کی بیعت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بہت بڑی فضیلت یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا دست مبارک قرار دے کر بیعت فرمائی. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں، قتل نہیں ہوئے ہیں زندہ. تبھی تو ہم نے کہا نا کہ عثمان کی بیعت ہے یہ. خیر بات کا سلسلہ چلتا رہا، یہ سب ہوتا ہوا رہا. آخر میں یہ ہوا کہ آپ نے 50 کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں نے حضرت عثمان کو گرفتار تو کیا نہیں تھا، وہ تو وہاں تھے، آنے میں رکاوٹ بن گئے تھے، انہوں نے عثمان کو آنے دیا. اور پھر چونکہ آنے جانے کا سلسلہ رہا ادھر سے، تو جو لوگ یہاں گفتگو کرنے کے لیے کئی دفعہ آ چکے تھے، ظاہر بات ہے گفتگو کرنے کے لیے اسی کو بھیجا جاتا ہے جو سمجھدار ہو، بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتا ہو. انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جانثاری کا حال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عظمت اور عقیدت اور محبت کے برتاؤ کا حال. کہ آپ اگر وضو فرماتے ہیں تو پانی نیچے نہیں گرنے پاتا، کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے. کلی کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا، کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے. اور جس کے ہاتھ میں نہیں پڑتا، وہ جس کے ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے اس کی تری خود اپنے ہاتھ میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس نے جا کے بتایا، سہیل نے جا کے بتایا کہ دیکھو میں قیصر و کسریٰ کے دربار بھی گیا ہوں، وہاں بھی یہ منظر نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھ محمد کے ساتھیوں کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالآخر یہ ہوا کہ کہاں تو اتنی ایٹھن تھی کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہاں ان کے اوپر اتنا رعب بیٹھا کہ وہ صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. حالانکہ بظاہر اسباب ان کے لیے یہ بات آسان تھی کہ حلہ بول دیتے. یہ 1400 تھے ہی، وطن سے دور تھے اور ہتھیار بھی نہیں تھا ان کے پاس، معمولی ہتھیار لے کر چلے تھے، حلہ بول دیتے. لیکن یہ سب نہیں کر سکے وہ، اور مرعوب ہو گئے اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے بھیجا. صلح جو ہوئی وہ بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت صبر آزما تھی، جس میں بنیادی نقطے یہ تھے کہ اس سال آپ لوگ چلے جائیے. آپ نے فرمایا ابھی عمرہ کر لینے دو. انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم عمرہ کرنے دیں گے تو سارے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ ہم نے ان لوگوں کو آنے دیا، عمرہ کرنے دیا، مکے میں گھسنے دیا. اس لیے اس سال تو آپ چلے جائیے، آئندہ سال آئیے گا، صرف 3 دن رہنے کا موقع ہوگا آپ کے پاس، اب بغیر ہتھیار کے آئیے گا، 3 دن کے بعد چلے جائیے گا. اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی بھاگ کر آپ یہاں جائے گا مسلمان تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اگر آپ یہاں سے کوئی آئے گا بھاگ کر تو ہم نے واپس کریں گے. یہ کتنی سخت اور کتنی کڑی شرط ہے، آپ نے اس کو بھی مان لیا. صحابہ کرام کا تیش تھا کہ تھا، آسمان پہ چڑھ رہا تھا.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو، یہ وہ دستاویز ہیں جو سہیل بن عمرو اور وہ محمد بن رسول اللہ اور سہیل عمرو کے درمیان یا فلاں فلاں میں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ ہی تو آپ کو نہیں مانتے، میں نے جھگڑا کیا ہوتا؟ آپ محمدین عبداللہ لکھیے۔ اس سے پہلے بسم اللہ پر ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم کو جانتے نہیں، جو پہلے لکھا جاتا ہے تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ آپ نے کہا اچھا لکھ دو، حضرت علی نے لکھ دیا۔ پھر جب اس نے کہا نہیں رسول اللہ نہیں ہے، یہی مانتے ہیں ہم، تو جھگڑا ہی کیا تھا؟ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا اس کو کاٹ دو، مٹا دو، اس کو دوسرا لکھ دو۔ تو حضرت علی نے کہا ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بعض دفعہ نافرمانی بظاہر جو ہوتی ہے نافرمانی نہیں لگتی، نافرمانی نہیں لگتی، بظاہر لگتا ہے نا کہ نافرمانی کر رہے ہیں وہ، یہ نافرمانی نہیں تھی بلکہ یہ شدت عقیدت اور شدت محبت کی بات تھی۔ تو اس پر تو خیر بڑی بحث ہوئی ہے، لوگوں نے کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث کرنے کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے، لیکن بڑے لوگوں نے کی ہے اس لیے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ باوجود اس کے کیا امید تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ تو جیسے بڑے بڑے معجزات ہوئے، معجزہ یہ بھی تھا، اس کو مان لینے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کس کس صنعت پر کلام ہوتا ہے، جو باتیں ان کی صنعت پر بھی کلام ہے، ہم سیدھے سیدھے اسی کو مان لیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے معجزات آپ کے تھے، معجزہ یہ بھی تھا۔ جب ایسا فصیح بلیغ کلام یعنی کتاب اللہ قرآن مجید آپ کی زبان سے ادا ہوا کہ نہ اس وقت اس کا چیلنج کوئی قبول کر سکا، نہ آج تک نہ قیامت تک کر پائے گا، تو اگر آپ نے لکھ ہی دیا تو اس میں کون بڑی تعجب بات ہے بھائی کہ اس پہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے بتا دیتا ہوں، اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ نہیں لکھا تھا، کہہ دیا تھا۔ ہم یہ سب کیوں مانیں؟ اس کو ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ بہرحال آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھ دیا اور بات ختم ہو گئی۔ وہ اس پر چند حضرات کے دستخط ہوئے۔ ابھی سیاہی سوکھی نہیں تھی، اس لیے کہ ڈاٹ پیڈ والا زمانہ نہیں تھا جس کی سیاہی سوکھی نکلتی ہے۔ ہاں ابھی سیاہی سوکھی نہیں تھی۔ ہم کو یاد ہے کہ جب ہم لوگ پڑھنے جاتے تھے مکتب میں، مدرسے میں، عارف بھائی، تو ایک کاغذ آتا تھا نا جس کو ہم لوگ سوختہ کہتے تھے۔ نہیں اردو لفظ نہیں، یہ ہندی لفظ، یہ بالکل دیہاتی لفظ سوختہ۔ اردو میں جو سوختہ ہے وہ ایندھن کو کہتے ہیں۔ تو اب لے جانا ہو ماٹا صاحب کے پاس تو پہلے تو اس کو کاغذ وہ لگا دیں اس کو، ہے نا؟ اور دیہاتوں میں تو مٹیوں ڈال دیتے تھے کہ جلدی سوکھ جائے، ہے نا؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سیاہی سوکھی نہیں تھی۔ کتنے میں یہی سہیل کے لڑکے حضرت ابو جندل، جس کو قید بند میں کر رکھا تھا، بڑی سختی کرتا تھا یہ شخص، وہ توڑا کر کے کسی صورت سے پاپا زنجیر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے، یہ اس یقین کے ساتھ کہ اب مسلمان آئے ہم کو لے چلیں گے اپنے ساتھ۔ انہوں نے شور بجا دیا کہ نہیں، یہ تو ہمارا، ہم نہیں جانے دیں گے، ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی آئے گا تو اب واپس کرنا پڑے گا۔ بہت کہا گیا لیکن مانا نہیں وہ۔ بہرحال آپ نے واپس کر دیا، ان کو صبر اور تسلی دی کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالی رہائی کی سبیل پیدا فرمائے گا۔ ادھر ایک صاحب ابو بصیر تھے، وہ مدینہ پہنچ گئے، وہ بھی بند تھے، 3 سمجھ مدینہ آدمی بھیج دیا، ان کو بھی دے دیا، انہوں نے لے جاؤ۔ لیکن ابو بصیر بڑے خطرناک نکلے مشرکین کے حق میں۔ یہ راستے میں انہوں نے چھڑا لیا اپنے کو، اور چھڑا کر کے ایسے راستے میں جا کر بیٹھے کہ جہاں سے قریش کے قافلے گزرا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے وہیں پر جب قافلہ کوئی گزرتا تھا لوٹ مار شروع کی۔ پھر دھیرے دھیرے کچھ اور لوگ بھی پہنچ گئے،
تو ایک پورا جتھا بن گیا. اب ان کے قافلوں کا آنا جانا دو بھر ہو گیا. تو انہوں نے خود جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے لوگوں کو بلا لیجئے, یہیں ہمارا راستہ تو کھل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سبیل پیدا فرما دی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے شان و گمان نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا کہ 10 سال تک ہمارے آپ کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی. صرف یہ ایک کڑی سختی ہے, بہت سخت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی آدمی تھے, ان کے جلال سے شیطان ڈرتا تھا. حضرت عمر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہنے کہ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں. کہا یہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں. کہنے کہ پھر یہ شرط کیوں اس طرح سے گر کر کے جو شرط آپ نے مان لی اس طرح صلح کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو حکم اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا. پھر وہاں سے اٹھے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے, ان سے بھی یہی بات کہی. انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. صدیق اکبر کے قلب پر قلب انور کا عکس پڑا کرتا تھا. کتنے مواقع ایسے ہیں کہ انہوں نے بھی وہی رائے پیش کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک ہوا کرتی تھی. پہلا خاموش ہو گئے, چپ ہو گئے. صحابہ میں عجیب بے قراری و بیتابی, لیکن دیکھیے صحابہ کی داد دینی پڑے گی. وہی مجلس ہے, وہی مقام ہے کہ وہیں پر ابھی ان کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ 1400 نفر سے بیعت لی گئی جان دینے کی اللہ کے راہ میں. تو انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر لی کہ جان دیں گے اللہ کے راستے میں, خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. لیکن وہی مجلس ہے, وہی مقام ہے کہ جب ان سے کہا گیا نہیں, بظاہر ہاری ہوئی شرطوں پر صلح ہو رہی ہے, تو اس پر بھی چپ ہو گئے. جب جوش آتا ہو اس کو دبانا مشکل ہوتا ہے. کہاں تو یہ جوش جہاد تھا اور کہاں اسی موقع پر اتنی بظاہر گری ہوئی شرائط کے اوپر صلح ہو رہی ہیں اور پیچ و تاب کھا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق جیسا مخصوص صحابی, ان کے جوش کا یہ عالم ہے کہ جا کر آپ سے یہ گفتگو بھی کی انہوں نے. لیکن جب یہ حکم ہو گیا کہ نہیں شرطیں ہیں یہی, کرنا یہی ہے, سب خاموش ہو گئے, سب مان گئے. صحابہ کے جوش اور صحابہ کے اندر اور افسوس دونوں کا یہ عالم تھا کہ جب صلح نامہ پر دستخط ہو گیا, معاملات طے ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ اب سب لوگ اپنے جانور کی قربانی کر لیں اور حلق کرا لیں, سر مڑا لیں. کوئی اٹھائی نہیں. عجیب منظر تھا. یہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں کہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں اٹھے. جب آدمی کے اوپر غم طاری ہوتا ہے اور افسوس بے انتہا کسی کو ہوتا ہے, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات سنتا ہے یا نہیں سنتا, بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا. کچھ سوچ رہے ہیں اور لے کے کوئی چائے رکھ دے, آپ نے دیکھے نہیں چائے, کہا پی بھی لیجیے, سنے ہی نہیں آپ نے, سن کر کے نہیں سنتا ہے. تو صحابہ کے اوپر رنج و افسوس اور غم کی یہ کیفیت آ رہی تھی, اور غصہ بھی تھا. کس پر؟ اللہ کے رسول پر نہیں, معاذ اللہ قریش پر. کہ آپ نے فرمایا قربانی کرنے کے لیے اور سر مٹانے کے لیے, کسی سنے نہیں. حضرت مسلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عاقلہ اور فاضلہ خاتون تھی. وہ ساتھ میں تھیں آپ کے. آپ نے ام سلمہ سے جا کر صحابہ کی گویا شکایت کی کہ دیکھو ان لوگ مان ہی نہیں رہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, یہ اس وقت غم سے نڈھال ہیں.
یہ اس وقت غم سے نڈھال ہیں. آپ خود باہر نکلیں, تشریف لے جائیں, اپنی قربانی کریں, بال مڈائیں. پھر دیکھیے بس آپ باہر نکلے, آپ نے قربانی فرمائی اور بال مڈانے لگے. جب صحابہ نے دیکھا بغیر کہے ہوئے سب نے اپنی قربانی کر دی, بال مڈانے لگے. یہ ان کا جذبہ اطاعت. اسی موقع پر صحابہ کرام کے دونوں جذبہ اطاعت دیکھنے کو ملے. پہلا آسان تھا, جوش میں آنا وہ آسان ہے, لیکن ہوش میں آنا آسان نہیں ہے. کہ وہیں پر جذبہ جہاد اتنا کہ سرفروشی پر بیعت ہوئی, اور وہیں پر یہ کہ گویا ہاری ہوئی. حالانکہ ہاری ہوئی نہیں, ابھی سامنے آئے گی بات آپ کے. ان شرائط کو بھی مان لیا. خیر حلال ہو گئے, احرام کھول دیا. اب یہ ہوا کہ روانہ ہو چلیں, روانہ ہو گئے. مقام قراء الغمیم پر آپ پہنچے تھے. رات کا وقت تھا, سفر کی حالت میں تھے کہ پوری یہ سورہ فتح نازل ہوئی, جس کی ابھی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورہ فتح پوری کی پوری اسی سفر میں نازل ہوئی ہے. امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ اسی میں نازل, اسی قعدہ کا مہینہ تھا اور سن 6 ہجری تھی. اور کیا نازل ہوئی؟ پہلا ہی لفظ یہ ہے کہ انا فتحنا لکا, ہم نے آپ کو فتح دے دی. اور کیسی فتح دے دی؟ فتح مبینہ, کھلی ہوئی فتح دے دی. دیکھا آپ نے, شرائط ایسی صلح کی, اور جب چل رہے ہیں تو راستے میں ان غم آمیز بلکہ غم آلود کیفیت کے درمیان آپ سواری پر ہیں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, میں نے آپ کو مخاطب کیا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. پھر مخاطب کیا, پھر جواب نہیں دیا. پھر بولنا چاہا, پھر آپ نے جواب نہیں دیا. تو میں ڈر گیا, لگتا ہے کہ ہم سے بہت خفا ہیں, ناراض ہیں, کیونکہ یہ بات بھی ہو چکی تھی جو پیچھے بتائی. تو میں اپنی سواری آگے بڑھا لی, مطلب دور چلا گیا, ہٹ گیا کہ کہیں غصے میں کچھ ہو نہ جائے. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص چلا کے ہمیں آواز دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو میں اور ڈر گیا کہ لگتا ہے میرے لیے کوئی قرآن کچھ نازل ہو گیا کیا. اور آپ بولے اسی لیے نہیں تھے کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا, یہ صورت نازل ہو رہی تھی. تو درمیان میں کیسے بولتے تھے آپ؟ یہ حالات تھے صبر آزما, غم انگیز کی صورت نازل ہوتی ہے. پہلے ہی آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسے تم نے شکست سمجھا ہے, جسے تم نے ذلت آمیز صلح سمجھی ہے, یہ ذلت آمیز صلح نہیں ہے, یہ شکست نہیں ہے, بلکہ انا فتحنا لک فتح مبینہ, ہم نے تو اے پیغمبر آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے. کبھی فتح شکست کی شکل میں ہوا کرتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صاحب کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں, لیکن ہم تو حدیبیہ کے واقعے ہی کو فتح سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس میں اسی کو فتح مبین فرمایا ہے. چنانچہ فتح ایسی ہوئی, کیا جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک تو حدیبیہ ہی میں سب کچھ ہوا کہ وہاں آ کر کے روکسا نے دیکھا قریش کے اور مختلف قبائل کے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کا کیا برتاؤ ہے. پھر ظاہر بات ہے آ کر فوراً تر ہی چلے جاتے تھے, کافی دیر تک رہنا ہوتا تھا. مسلمانوں سے میل جول ہوا, اختلاط ہوا, ان کی باتیں سنی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی, اس کا اثر لیا, جس کے نتیجے میں ان کے دل میں نرم ہوئے, بعد اسلام قبول کیا. اور دوسرے یہ کہ جو 10 سال کی مہلت والی صلح ہو گئی تھی, تو مسلمانوں کو اس میں دعوت و تبلیغ کا کھل کر موقع ملا, جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور کتنے داخل ہو گئے معلوم ہے؟ اتنے داخل ہو گئے کہ ذی-قعدہ سن ہجری کا یہ واقعہ ہے, اور رمضان سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو
تو کتنے کل 20-21 مہینے ہوتے ہیں. جب آپ 20-21 مہینہ پہلے آئے تھے عمرہ کرنے تو باوجود اعلان کرنے کے صرف 1400 لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن رمضان سن 8 ہجری میں 20-21 مہینے کے بعد ہی جب آپ مکہ فتح کرنے کے ارادے سے چلے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 اصحاب کی جماعت تھی. 1400 کی تعداد 10,000 اور ایک روایت میں 12,000 کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ان کا. یہ فتح مبین نہیں ہے. مسلمانوں کی فتح یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کو فتح کر اس پر حکومت جما لیں. مسلمانوں کی فتح تو اصل میں یہ ہے کہ جو دعوت اللہ اور توحید کے پرچم کی بلندی اعلاء کلمۃ اللہ ہے اس میں کامیابی ہو جائے. اتنی بڑی تعداد اس حقہ بگوش اسلام ہو گئی، اس سے بڑھ کر فتح اور کیا ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ اس سے یہ بھی موقع ملا کہ مسلمانوں کی طاقت ظاہری اور مادی بھی مضبوط ہوئی. فخر و فاقہ احتیاج کی حالت میں تھے. سن 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا اور سن 7 ہجری میں چند مہینوں کے بعد آپ نے خیبر فتح کر لیا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور خیبر سے بہت مال ملا. یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ سب وہی والے بھاگ آئے ہیں اور اسی کا انتقام لینا چاہتے ہیں. خیبر اور مدینے کے جو یہود تھے یہ ان کے ذہن میں وہ باتیں ہیں. آپ کو نہیں تاریخ پتہ ہے نا، اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں رہے ہیں. وہ تو ہماری دشمنی میں اللہ کی دشمنی پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. تو جب فتح خیبر ہوا تو بہت مال بھی ملا، تو معاشی اور اقتصادی لحاظ سے بھی اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی مسلمان مضبوط ہوئے. یہ سب جو ہے 2 سال سے کم کے عرصے میں یہ ہو گیا سب. اور ادھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ جو قید تھے مسلمان وہاں، وہ جب وہاں سے چھڑا کر نکل کر بھاگے ہیں اور پناہ لی وہاں پر جہاں پر ابو بصیر نے پناہ لی تھی، تو ان کا ناطقہ یوں بند ہو گیا. تو یہ صلح جو بظاہر کمزور شرائط پر ہوئی تھی یہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہی نعمت ظاہر ہونے لگی، نعمت ہی نعمت ظاہر ہونے لگی، نعمت کی شکل میں. جب یہ صلح ہو گئی تھی تو ہم نے اعلان فرمایا کہ قبائل عرب میں سے جو جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے. تو بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ رہنا پسند کیا. ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس صلح کے تحت قریش کے لوگوں کو بنو بکر کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بنو بکر کی مدد کی. بنو خزاعہ نے جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شفا کیا. تو آپ نے اس عہد شکنی کی پاداش میں مکے پر لشکر کشی کا ارادہ فرما دیا نہایت خاموشی کے ساتھ. اب یہ گھبراہٹ تو ان کو ہو ہی گئی تھی، مسلمانوں کی قوت و طاقت دیکھ کر ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا تھا. جب انہیں کچھ بھنک لگی تو انہوں نے بھیجا تجدید صلح کے لیے، لیکن آپ نے انکار فرما دیا. غرض یہ کہ چند سال نہیں بلکہ چند مہینوں یعنی 20-21 مہینے میں مکہ فتح ہو گیا. تو فتح مبین اپنی اصلی شکل میں یا اپنی ظاہری شکل میں بالکل ظاہر ہو گیا جب مکہ فتح ہو گیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتح مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. اس کے نتیجے میں چار چیزیں آپ کو حاصل ہوئیں. پانی دے دو بول تو. پہلی بات یہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دے.
آپ تو معصوم تھے، گناہ کہاں تھا؟ اس پر پیچھے کئی دفعہ بہت بحث کر چکا ہوں، اس لیے آج بحث نہیں کرتا اس کے اوپر، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اب تکان بھی محسوس ہونے لگی ہے۔ کوئی بوڑھا تھوڑے ہو گیا وہاں پہ جی، بوڑھاپے کی وجہ سے تکان نہیں آتی، کچھ ذوق ہو گیا ہے، کمزوری ہے، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے۔ مثال بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ ایک لڑکا جو ہمیشہ 100 میں 99 لاتا تھا، بلکہ 100 بھی لاتا تھا، اب دفعہ 40-45 نمبر لایا تو اس کا یہ ریکارڈ خراب ہے۔ لیکن دوسرا لڑکا جو 33 لاتا تھا وہ 45 لایا، اس کا ریکارڈ اچھا ہوا ہے۔ ایک ہی نمبر میں کسی کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اسی کو فرمایا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے برائیاں قرار پاتی ہیں۔ اور دوسری مثال سنیے، ایک بیچارہ بہت غریب آدمی ہے، چندہ کی تحریک چل رہی تھی، اس نے 10 روپیہ چندہ نکال کے دیا، بالکل پھٹا پرانا تھا، اور ایک کروڑپتی بیٹھے تھے، انہوں نے 100 روپیہ دیا، تو 10 روپیہ 100 روپیہ بھاری پڑ گیا نا، اور اس کا 100 روپیہ اس کے مقابلے میں بالکل ہیج در ہیج ہو گیا، قابل ملامت ہے۔ ارے اس کو کم سے کم 50,000 51,000 دینا چاہیے تھا، یہ 100 روپیہ دیا، اس نے بہت کنجوس ہے۔ 10 روپیہ دے کے وہ حاتم تائی بنا، یہ 100 روپیہ دے کے کنجوس بنا۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ جی بہت سے وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے نیکیاں ہیں، پیغمبر کی شان عالی کے مطابق نہیں ہیں، ان کے شان عالی کے مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم نہیں، ہماری کیا مجال ہے کسی مخلوق کی؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آپ کے مناسب نہیں تھا، یہ آپ کے لیے تو یہ جیسے گناہ ہو، لیکن ہم نے آپ کے شان عالی کے مطابق اس کو معاف بھی کر دیا، اس کی مغفرت بھی کر دی، اس کو ہم نے بخش بھی دیا۔ یہ وہ اس کی توجیہ ہے جو پسند کی جاتی ہے، ورنہ اور بھی بہت سی توجیہات ہیں جو ہم طالب علموں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہیں، خیر مثالیں نہ ذکر کروں گا۔ تو پہلی چیز تو یہ اس فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں پہلی جو چیز آپ کو حاصل ہوئی وہ یہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنا احسان آپ کے اوپر پورا کر دے۔ وہ احسان کیا؟ وہ احسان یہی کہ کہاں 1400 سے اور بہت ہی اعلان کرنے کے بعد 1400 اکٹھے ہوئے تھے، اور کہاں پیچھے 21 مہینے میں اس تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ 10,000 یا 12,000 آپ کے ساتھ آ رہی ہیں اسی جگہ پر۔ کہتے ہیں نا صاحب، کیا کہنا صاحب، بہت کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب ہیں؟ اس لیے کامیاب ہیں ان کی پارٹی بہت بڑھ گئی، اس میں بہت افراد شامل ہو گئے، ان کی جماعت بہت ترقی کر گئی۔ تو یہ احسان کہ آپ کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس پہ جوق داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور تاکہ وہ آپ کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، رہنمائی کرے سیدھے راستے کے۔ آپ سیدھے راستے پر تھے ہی، پیغمبر سیدھے راستے پر نہ ہوگا کون ہوگا؟ تو پھر آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے کیا معنی؟ اب تک رکاوٹ تھی، دعوت اسلام میں رکاوٹ تھی، احکام اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیش آیا کرتی تھیں، لیکن اب ایسی قوت و شوکت حاصل ہو گئی ہے کہ نہ دعوت میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ احکام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے، سیدھے راستے پر سیدھے چلے جا رہے ہیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست نصرت دے، زبردست مدد کرے۔ چنانچہ کیسی زبردست مدد ہوئی جس کے کچھ جھلکیاں آپ نے بھی دیکھی ہیں۔ ہاں لیکن کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے، تھوڑا سا سن لیجیے۔ حالانکہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت پھیلایا نہیں، لیکن جو چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کتنا سمیٹے گا آدمی۔ اور سنیے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی وہ ذات ہے جس نے سکینہ نازل کیا مسلمانوں کے دلوں، مومنین کے
دلوں میں. حضرت تھانوی نے بڑا اس کا اچھا ترجمہ کیا ہے سکینہ کا. میں نے وہ ترجمہ نہیں لکھا، صرف لوگ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے وہ لفظ نہیں لکھا ترجمے میں، اس لیے مجھے پسند تو وہی تھا، لیکن اب یہ تو ہے نا کہ آدمی سمجھ جائیں. حضرت نے ترجمہ کیا سکینہ کا تحمل. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کتنا تحمل سمجھے ہوں گے. اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیے تو باقی لوگوں کی بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، اس لیے تحمل نہیں لکھا میں نے. تحمل ایسا کہ جب کہا بیعت تو جان دینے پر بیعت کی، اور جب اسی جگہ یہ کہا کہ نہیں اب صبر کو لو اور بظاہر ذل طعام شرائط کو مان لو، تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے. وہاں بھی سر جھکا دیا. کیسا تحمل ہے. جہاں نرم کیا نرما گئے وہ، جہاں گرم کیا گرما گئے وہ. تو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینہ نازل کیا. یہ ہے سکینہ کا اطمینان. حالت جوش میں بھی سکون اطمینان اور تحمل کی قوت ہے، اور جب صبر کا موقع آیا تو وہاں تو تحمل ہے. یہ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں. ایمان کے ساتھ ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کے ساتھ ایمان یعنی ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان ترقی کر رہا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے لشکر. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو لشکر اللہ ہی کے ہیں سب. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کے لشکر سے مراد فرشتے ہیں، زمین کے لشکر سے مراد یہ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب عام ہے. ایٹم بم کے ذرات بھی اللہ کے لشکر ہیں، کھٹمل مچھر بھی اللہ کا لشکر ہے. کیا نمرود جیسے سرکش کو اللہ نے مچھر کے ذریعہ نہیں ہلاک کر دیا؟ سب اللہ کے لشکر ہیں. تو اگر اللہ چاہتا تو جس طرح سے پچھلی امتوں میں ہوا کہ لشکر فرعون سے لشکر موسیٰ کو نہیں لڑنا پڑا، اللہ کے لشکر نے اس کو ہلاک کر دیا. قوم صالح سے صالح علیہ السلام کے لشکر کو نہیں لڑنا پڑا، وغیرہ وغیرہ واقعات ذہن میں لائیے. اللہ کے لشکر نے ہلاک کر دیا. ہم یہاں بھی وہی کر دیتے، اب وہی کر سکتے ہیں یہاں بھی. لیکن وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے. اس لیے وہ بھی نہیں کیا اور اس وقت بھی نہیں کیا، اس وقت بھی کر سکتا تھا وہ. حکیماً اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اور مسلمانوں، ہم نے آسمانی لشکر اپنے نہ بھیج کر تمہارے ذریعہ ان کو شکست دی ہے، تم کو ذریعہ اور آلہ بنایا ہے ان کو شکست دینے کا. کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ مزید ذلت کے بھی شکار ہوں، کہ جن کو کمزور سمجھ کے نکالا تھا انہی کے ہاتھ مار کھا رہے ہیں. اور اس لیے تاکہ تمہارے درجات میں بھی اضافہ ہو. آسمانی لشکر سے تمہارے درجات میں کیا اضافہ ہوتا؟ لیکن اس سے تمہارے درجات میں بھی اضافہ ہوگا کہ کوئی شہید بنے گا، کوئی غازی بنے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جب تمہارے ذریعے یہ سب کام انجام پائیں گے تو کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اہل ایمان عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، بشر ہیں، بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو اس لیے کہ ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. تو اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور اس لیے تاکہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا برا گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، مصیبت انہی پر پڑے گی.
یہ منافقین جب نے اعلان فرمایا تھا گمراہ کرنے چلنا ہے تو بہانے بنا دیے تھے انہوں نے. منافقین نہیں آئے تھے نا, بہانے بنا دیے تھے, جا رہے ہیں وہاں سے لوٹیں گے تھوڑی ہے, سب ماربل کے کنارے کر دیں گے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ ان پر غضبناک ہوگا. وَلَعَنَهُمْ, اور اللہ ان کو رحمت سے دور کر دے گا. وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ جہنم, اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اب وہ برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پھر دہراتے ہیں کہ آسمان و زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے, ایسا غلبہ ایسا تسلط والا ہے کہ اس کو آسمان زمین کے لشکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو معاملہ کن فیکون کا ہے نا. حکیمہ, لیکن وہ بڑی حکمت والا ہے, اس لیے اپنی حکمت کے مصلحت کے تقاضوں سے لشکروں کا بھی استعمال کرتا ہے, اور انہیں مہلت بھی دیتا ہے, پٹائی بھی کرتا ہے, اور پھر اس کے ذریعے اہل ایمان کے درجات میں ترقی بھی کرتا ہے. اب اتنا ہی رہنے دیتے ہیں, اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ ہے, اس میں کچھ تفصیلی بحث ہونی چاہیے. اور اس وقت اگر اس کو چھیڑتے ہیں تو بات بہت نہ ہو پائے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سکینہ, تحمل, اطمینان اور سکون کی اس کیفیت کا کچھ شمع, کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما دیں, جس سے ہمارے قلب اللہ کی معرفت اور اس کی محبت سے لبریز ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك, وبارك لنا فيما رزقتنا, واجعل غناءنا في أنفسنا, واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.